دن گزر گئے میرے، اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بزرگوں کا مدنی چینل، اور پروگرام کا نام ہے اب میں کیا کروں۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم کہ جو مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 بار اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد و آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ کہتے ہیں کہ ایاز سلطان محمود غزنوی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک ادنا غلام تھا، لیکن ترقی کرتے کرتے اس کا محبوب وزیر بن گیا۔ ایاز کی کامیابیاں دیکھ کر حاسد درباریوں کو جلن محسوس ہونے لگی، گویا ان کا دل جلنے لگا، اور وہ موقع کی تلاش میں رہنے لگے کہ کسی طرح بھی ایاز کو محمود کی نظروں سے گرایا جائے۔ آخر کار انہیں ایک موقع مل گیا۔ ہوا یوں کہ ایاز کا معمول تھا کہ وہ روزانہ مخصوص رات کے ایک وقت میں ایک کمرے میں چلا جاتا اور کچھ دیر گزار کر واپس آ جاتا۔ درباریوں نے سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ کے کان بھرنے شروع کر دیے کہ ہو نہ ہو ایاز نے ضرور خزانے میں سے کچھ خزانہ چھپا رکھا ہے، اور یہ روزانہ وہاں جا کر خزانہ دیکھ کر آتا ہے۔ محمود غزنوی کو اپنے اس غلام ایاز پر پورا اعتماد تھا، لیکن انہوں نے باقی درباریوں کے اطمینان کے لیے ان کو کہہ دیا کہ تم جاؤ اور دروازے کا تالا توڑ دو، اور جو کچھ اس میں ہو وہ سب تمہارا۔ درباری بڑے خوش ہوئے اور فوراً گئے، دروازے کا تالا توڑ دیا تو دیکھا کہ وہاں ایک پرانے بوسیدہ لباس اور چپلوں کے سوا کچھ تھا ہی نہیں۔ درباریوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اللہ اکبر۔ محمود نے ایاز سے ان کپڑوں اور چپلوں کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ یہ میری غلامی کے دور کی یادگار ہیں، جنہیں دیکھ کر میں اپنی اوقات یاد رکھتا ہوں اور خود کو موجودہ عروج پر غرور میں مبتلا ہونے نہیں دیتا۔ یہ سن کر محمود اپنے وفادار وزیر ایاز سے اور زیادہ متاثر ہونے لگا اور حاسدین کا منہ کالا ہوا۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے، حسد کرنے والا نہ صرف دوسروں کی عزت چھیننے کی ناکام کوشش کرتا ہے، بلکہ حسد کرنے والا خود اپنی ذلت کا سامان کرتا ہے۔ درباریوں نے ایاز کے خلاف حسد کیا اور آخر کار شرمندہ ہوئے، اور ایاز جو ایک ادنا غلام تھا
اپنی عاجزی اور اخلاص کی وجہ سے بادشاہ کا محبوب ترین وزیر بن گیا۔ یہاں یہ بھی سیکھنے کو ملا اللہ تبارک و تعالی کتنا ہی عروج عطا فرمائے، کبھی بھی اپنی اوقات کو نہیں بھولنا چاہیے۔ کہا کہ اللہ آپ کو اتنی بلندی دے گویا آپ آسمان کو چھونے لگے، لیکن پاؤں ہمیشہ زمین ہی پر رہنے دینا۔ کیوں؟ زمین سے پاؤں ہلے نہیں اور آپ گرے نہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حسد کرنے والا سوائے اپنے دل جلانے کے اور کچھ بھی نہیں کرتا۔ کیوں؟ جب حسد کرتا ہے اس کا دل جلنے لگتا ہے، اور جب دل جلنے لگے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے پروگرام کا نام ہی یہی ہے، اب میں کیا کروں؟ اگر خدا نخواستہ اگر یہ معاملہ ہے کہ کسی معاملے میں کسی سے حسد کر بیٹا، اب میں کیا کروں؟ اور یہ بھی ایک بڑی پرابلم ہے مدنی چینل کے ناظرین، کبھی بھی بندہ یہ تصور نہیں کرتا یعنی میں اور گناہ، میں حسد کر رہا ہوں۔ جب غور کرتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی وہ حسد کر رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کو پتہ بھی نہیں چلتا حسد ہوتا کیا ہے۔ بچے کو نہیں پتا انگارہ کیا ہے، ہاتھ جلاتا ہے، وہ سیدھا جاتا ہے آگ میں ہاتھ ڈال دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت شیخ طریقت ابو بلال محمد الیاس عطار صاحب قادری پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ظاہری گناہوں کے ساتھ ساتھ باطنی گناہوں کی جانب بھی ہماری توجہ مبذول کرائیے، تاکہ ہم دونوں گناہوں سے بچنے کی کوشش کر سکیں۔ اسی میں ایک بڑا گناہ حسد ہے، آج اس کے بارے میں مزید سنتے ہیں۔ حسد کہتے کسے ہیں؟ کسی کی دینی یا دنیاوی نعمت کے زوال، یعنی اس سے یہ نعمت چھن جانے کی تمنا کرنا، یا یہ خواہش کرنا کہ فلاں شخص کو یہ نعمت نہ ملے، اس کا نام حسد ہے۔ یعنی کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھ کر تمنا کرنا، کاش اس سے یہ نعمت چھن کر مجھے حاصل ہو جائے۔ مثلا کسی کی شہرت یا عزت سے نفرت کا جذبہ رکھتے ہوئے خواہش کرنا کہ یہ کسی طرح ذلیل ہو جائے اور اس کی جگہ یہ عزت کا مقام مجھے حاصل ہو جائے، یا کسی مالدار سے جل کر یہ تمنا کرنا کہ اس کا کسی طرح نقصان ہو جائے اور یہ غریب ہو جائے اور میں اس کی جگہ دولت مند بن جاؤں، یہ حسد کہلاتا ہے۔ اور حسد کی بہت مذمت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی حسد کرنے والوں کی مذمت بیان کرتے ہوئے پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 109 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز العرفان، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگوں نے اس کے بعد کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، اپنے دلی حسد کی وجہ سے یہ چاہا کہ کاش وہ تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف پھیر دیں تو تم انہیں چھوڑ دو اور ان سے درگزر کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے کہ اسلام کی حقانیت جاننے کے بعد یہودیوں کا مسلمانوں کے کفر و ارتداد کی تمنا کرنا، یہ چاہنا کہ وہ ایمان سے محروم ہو جائیں، حسد کی وجہ سے تھا۔ اس سے معلوم ہوا حسد بہت بڑا عیب ہے، اور اس کی وجہ سے انسان نہ صرف خود بھلائی سے رک جاتا ہے بلکہ دوسروں کو بھی بھلائی سے روکنے کی کوشش میں مصروف ہو جاتا ہے۔ لہٰذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس سے بچنے کی خوب کوشش کرے۔ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی آ گئی، وہ بیماری حسد و بغض ہے۔
جو مونڈنے والی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں کہ وہ بال مونڈتی ہے، بلکہ وہ دین کو مونڈتی ہے۔ اللہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ حسد کو حسد کیوں کہتے ہیں؟ آئیے مدنی چینل کے ناظرین، حسد کا لفظ حسدلو سے بنا ہے، جس کے معنی ہے چیچڑی، جو کی طرح کا قدرے لمبا کیڑا ہے۔ جس طرح چیچڑی انسان کے جسم سے لپٹ کر اس کا خون پیتی رہتی ہے، اسی طرح حسد بھی انسان کے دل سے لپٹ کر گویا اس کا خون چوستا رہتا ہے، اس لیے اسے حسد کہتے ہیں۔ اور حاسد کی مثال، مدنی چینل کے ناظرین توجہ فرمائیے گا، آپ یقین کریں صرف یہ مثال ہی ہماری سمجھ میں آ جائے نا، اللہ نے چاہا تو ہم حسد کرنا تو دور کی بات، حسد کے قریب بھی جاننے کی کبھی کوشش نہ کریں۔ امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، حاسد کی مثال اس شخص کی سی ہے جو دشمن کو مارنے کے لیے پتھر پھینکے، لیکن وہ پتھر دشمن کو لگنے کے بجائے واپس آ کر اس کی سیدھی آنکھ پر لگ جائے اور اس کی آنکھ پھوٹ جائے، اور پھر یہ مزید غصے میں آ کر دوسرا پتھر اپنے دشمن کی جانب پھینکے، اور وہ پتھر بھی بجائے دشمن کو لگنے کے واپس پلٹ کر اس کی دوسری بائیں آنکھ پر بھی آ کر لگ جائے اور یہ بھی پھوٹ جائے، یہ مزید اور غصے میں اپنا دل جلائے، پھر یہ پتھر دوبارہ دشمن کی جانب پھینکے، اور اب کی بار پتھر دشمن کے بجائے پلٹ کر اس کے سر پر آ لگے اور اس کا سر ہی پھٹ جائے۔ پھر آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی حال حسد کرنے والے کا ہے کہ وہ سامنے والے کا کچھ نہیں بگاڑتا، اپنے ہی نقصان میں لگا رہتا ہے، اور پھر اس کے اس حال کو دیکھ کر اس پر لوگ ہنستے ہیں۔ ایسے ہی شیطان حاسد کے ساتھ مذاق کر رہا ہوتا ہے، گویا اس سے کھیل رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بزرگوں کا مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اب میں کیا کروں، حسد سے دل جلتا ہے، اور جب دل جلے تو کیا کرنا چاہیے؟ آئیے اس کے بارے میں مزید سنتے ہیں۔ جتنی زیادہ معلومات ہوگی گناہ کے بارے میں، اتنا ہی زیادہ اس سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ آسمان اور زمین میں آپ کو معلوم ہے سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا تھا؟ جی ہاں، آئیے حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ کی زبان سے سنتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حسد سے بچو، کیونکہ یہ پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے آسمان میں اللہ تعالی کی نافرمانی کی گئی، اور یہی پہلا گناہ ہے جس کے ذریعے زمین میں اللہ تعالی کی نافرمانی کی گئی۔ مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے آسمانی گناہ یہ حسد ہے جو شیطان نے کیا تھا۔ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی پہلی نافرمانی جس گناہ کے ذریعے کی گئی وہ حسد ہے۔ ابلیس ملعون نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے معاملے میں ان سے حسد کیا، لہذا اسی حسد نے ابلیس کو اللہ رب العالمین کی نافرمانی پر ابھارا۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلا گناہ جو آسمان میں اللہ کی نافرمانی کا سبب بنا۔ علماء فرماتے ہیں کہ میں گناہ کروں، آپ گناہ کریں، کہا کہ جی وہ شیطان نے
غفلت میں ڈال دیا تھا۔ اب خود ابلیس شیطان کو کس چیز نے غفلت میں ڈالا؟ علماء فرماتے یہ اس کا نفس تھا کہ اس نے اسے دھوکے میں ڈالا، اور سب سے پہلا گناہ اسے حسد کا کرا دیا کہ وہ اپنے آپ کو بہت برتر سمجھ رہا تھا۔ اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے جو عزت دی، فرشتوں سے کہا اس کو سجدہ کرو، اس پر اس کا دل جلنے لگا شیطان کا، بجائے اپنے آپ کو سنبھالنے کے وہ بہک گیا۔ اسی طرح زمین میں سب سے پہلا گناہ جو سبب گناہ بنا وہ بھی حسد ہے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حابیل اور قابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اور اس قتل کی بنیادی وجہ دیکھیں وہ بھی حسد تھی، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے خبردار حسد سے بچو، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے یعنی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو حسد کی وجہ سے ہی قتل کیا تھا۔ اللہ اکبر! ایک تو حسد، اور حسد کی وجہ سے گناہ کتنا بڑا سرزد ہوا، وہ بھی قتل کا ہوا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حسد سے بھی بچائے، شیطان کے شر سے بھی بچائے، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالی نفس امارہ کی شرارتوں سے بھی محفوظ فرمائے۔ کون کس سے حسد کر سکتا ہے؟ آئیے یہ بھی معلوم کر لیتے ہیں۔ یوں تو کسی کو بھی کسی سے بھی حسد ہو سکتا ہے، لیکن اس شخص سے حسد ہو جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے جس سے انسان کا میل جول زیادہ ہوتا ہے، یا وہ اس کا ہم پیشہ یا ہم پلہ ہوتا ہے، یا پھر اس سے کوئی قریبی تعلق ہوتا ہے۔ جیسے تاجر کاروباری ترقی کی وجہ سے دوسرے تاجر سے حسد کرتا ہے، کسی ڈاکٹر سے نہیں کرتا۔ یوں ہی ایک ڈاکٹر علاج میں مہارت و کامیابی کی وجہ سے دوسرے ڈاکٹر سے حسد کرتا ہے، کسی ٹرانسپورٹر سے نہیں۔ ایک طالب علم ذہانت، اچھے حافظے، علمی مقام، امتحان میں ملنے والی پوزیشن اور استاد کی طرف سے ملنے والی شاباش اور دیگر صلاحیتوں کی وجہ سے دوسرے طالب علم سے حسد کرتا ہے، کسی نعت خواں سے نہیں۔ ایک بزنس مین کھلی آمدنی، بنگلہ و گاڑی، عیش و عشرت، شخصیات کی نظروں میں ملنے والے مقام اور خاندان میں ملنے والی عزت کی وجہ سے دوسرے بزنس مین سے حسد کرتا ہے، کسی عالم سے نہیں۔ بہرحال حسد کوئی بھی کرے اور کسی سے بھی کرے، سوائے اس کے نقصانات کے اور کوئی دوسرا پہلو نہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اب میں کیا کروں؟ جب اتنا سن لیا تو آئیے حسد کے بارے میں یہ بھی سن لیتے ہیں، سے نقصانات کتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ حاسد دنیاوی اعتبار سے بھی خسارے میں رہتا ہے، نقصان میں رہتا ہے۔ کیوں؟ اس کے تعلقات کسی سے بھی خوشگوار نہیں رہتے، کیونکہ وہ اپنی بری سوچ کی وجہ سے ہر ایک سے حسد و بدگمانی میں مبتلا ہونے لگتا ہے۔ حاسد ذہنی انتشار کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مختلف جسمانی بیماریوں مثلا ہائی بلڈ پریشر اور دل کے مرض میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ لوگ حسد کرنے والے سے نفرت کرنے لگتے ہیں اور اسے اپنی خوشیوں میں شریک نہیں کرتے، کیونکہ نہ وہ خود خوش رہتا ہے نہ کسی کو خوش دیکھ سکتا ہے۔ دوسرے کے دکھ میں خوش رہنے والے کو کبھی سچی خوشی نصیب نہیں ہوتی۔ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، اس لیے حاسد کا بگاڑ معاشرتی زندگی کو بگاڑتا ہے، اور جس علاقے یا ملک کے لوگ ایک دوسرے سے حسد کرنے لگیں تو ذاتی نقصانات کے ساتھ ساتھ معاشرتی ترقی کو بھی نقصان پہنچتا ہے، گویا معاشرتی بگاڑ کا بھی سبب بنتا ہے۔
اب اس سے بچے کیسے؟ پروگرام کا نام ہی اب میں کیا کروں؟ جب سب کچھ سن لیا تو بچنا بھی تو ہے نا۔ تو آئیے اب یہ سنتے ہیں کہ حسد سے بچا کیسے جائے۔ سب سے پہلی بات تو یہ، اگر یہ کنفرم ہو کہ میں حسد کر بیٹھا ہوں، اور حسد کی تعریف بھی ہم نے سن لی تھی کہ سامنے والے کی نعمت کو دیکھ کر میرا دل جلے کہ کاش یہ نعمت اس سے چھن جائے، تو اگر ایسا ہے تو پھر اس سے بچنے کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ توبہ کی جائے، سارے ہی گناہوں سے توبہ کی جائے، اور بالخصوص رب کی بارگاہ میں توبہ کی جائے کہ اے اللہ، میں فلاں فلاں سے فلاں مقام پر حسد کا شکار ہو گیا ہوں، اے رب کریم میں اس سے تیری پاک بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ یوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بار بار ہاتھ اٹھائیں کہ اے رب کریم میں اس حسد کی بیماری سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو میری مدد فرما، تو اس باطنی بیماری سے مجھے شفا عطا فرما۔ اللہ نے چاہا تو اس پر انشاءاللہ دعا مانگنے والے کو استقامت نصیب ہوگی۔ دوسری بات، اب میں کیا کروں؟ پروگرام کا نام ہی یہی ہے، مزید اور ہمت کرے اور اللہ کی رضا پر راضی رہے کہ اللہ پاک نے میرے اس بھائی کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ اس کی رضا ہے، وہ اللہ کی رضا ہے، اور رب کریم اس بات پر قادر ہے، جسے چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے، جس وقت چاہے عطا فرما دے۔ مزید یہ دعا بھی دل میں مانگ سکتا ہے کہ اے رب کریم جس طرح تو نے اسے عطا فرمایا ہے اس کو اور برکتیں عطا فرما، اے اللہ یہ نعمتیں مجھے بھی عطا فرما۔ اب یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے۔ جیسے یہ کہتا ہے نا، کسی کی ضد سے پہچانا جاتا ہے، کسی معاملے کو ضد سے پہچانا جاتا ہے کہ اندھیرا، اس کی ضد کیا ہے؟ اجالا۔ ایسا ہی کہ بھائی ظلم نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ رحم کریں۔ اچھا حسد نہ کریں تو پھر کیا کریں؟ انسان ہے، فطرت ہے، بعض اوقات دل میں خیال آ جائے گا، تو حسد نہ کریں، رشک کریں۔ رشک یہ محبوب عمل ہے۔ کیوں کہ بندہ رشک جب کرتا ہے نا تو پھر یوں کہتا ہے کہ اے اللہ تو نے اسے عطا فرمایا ہے تو رب کریم اس کو اور برکتیں عطا فرما، مجھے بھی عطا فرما۔ یہ حسد نہیں ہے، یہ رشک ہے۔ اور مزید ایک عرض اور کرتا چلوں، حاسد کے لیے سب سے بڑا وبال کیا ہے کہ چونکہ وہ سامنے والے کی نعمت دیکھ کر حسد کر رہا ہے، وہ اپنا دل جلا رہا ہے، اور اس کے دل جلنے کی وجہ کیا بنی؟ وہ نعمت جو رب نے اسے دی، اسے کس نے نعمتیں دی ہیں؟ اللہ نے دی ہیں۔ تو جو بندہ اللہ کی تقسیم پر راضی نہ ہو وہ خوش کیسے رہ سکتا ہے؟ یہ تو رب کی رضا ہے نا، رب نے اسے عطا کیا، دعا مانگ، اللہ تجھے بھی عطا فرمائے گا۔ یوں ہی حسد کی تباہ کاریوں پر بھی ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے کہ حسد اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ حسد سے نیکیاں ضائع ہوتی ہیں، حسد سے غیبت، بدگمانی، چغلی جیسے گناہ سرزد ہوتے ہیں، حسد سے روحانی سکون برباد ہوتا ہے۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ ابھی ہم نے سنا کہ حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ یہ کتنا بڑا وبال ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے جہاں جہاں یہ الفاظ آتے ہیں نا، اس پہ علماء فرماتے ہیں یہ وہ نیکیاں ہیں جو رب کی بارگاہ میں قبول ہو چکی ہیں، ورنہ جو نیکیاں ویسے ہی مردود ہوں، ہے نا، جو ناقابل قبول ہوں، وہ کیا برباد ہوں گی؟ جو پہلے سے ہی برباد ہوں۔ اور پھر نیکیاں ویسی ہمارے پلے نہیں ہیں، اور خدا نخواستہ حسد کی وجہ سے اگر کوئی نیکیاں آ بھی گئیں اور وہ بھی برباد ہو گئیں تو ہم سے زیادہ پھر مسکین اور غریب اور محروم کون ہو سکتا ہے؟ تو حسد کی تباہ کاریوں پر ہمیشہ نظر رکھنی چاہیے۔ یوں ہی اپنی موت کو یاد کیجئے کہ جلد موت مجھے اپنی زندگی سے اٹھا کر اندھیری قبر میں اتار دے گی۔ موت کی یاد تمام گناہوں،
خاص طور پر حسد سے چھٹکارا پانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اور یہ بھی غور کیجئے کہ میں کن نعمتوں پہ حسد کر رہا ہوں کہ جس کے پاس یہ ہے اس کے پاس بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ دنیاوی نعمتیں ہیں، یہ ہمیشہ اس کے پاس نہیں رہیں گی۔ باقی رہی بات دینی شرف و بزرگی کی کہ دین کے لحاظ سے رب نے عطا کی ہیں، تو جب رب نے عطا کی ہیں مجھے رب کی رضا میں راضی رہنا ہے۔ دوسروں کی خوشی میں خوش رہنے کی عادت بنائیے، کیونکہ یہ نظام قدرت ہے کہ اللہ پاک نے تمام لوگوں کے رہن سہن، ان کو دی جانے والی نعمتوں کو ایک جیسا نہیں رکھا، تو یقیناً اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ کسی کی نعمت چھن جانے سے وہ آپ کو ضرور مل جائے گی۔ لہٰذا حسد کے بجائے اپنے بھائی کی نعمت پر خوش رہیں، اور ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج بھی اس کا ہونا چاہیے کہ ہر وقت اللہ پاک کی بارگاہ میں حسد سے بچنے کے لیے استغفار کرتے رہیں، شیطان کے مکر و فریب سے پناہ مانگیے۔ جب بھی دل میں حسد کا خیال آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر اپنے دائیں طرف 3 بار تھو تھو کر دیجئے، کہ یہ بھی گویا اس خیال سے چھٹکارا پانے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ارد گرد ماحول پر نظر ڈالیے، اچھی صحبت کی طرف آئیے، ان لوگوں کی طرف آئیے جو اللہ کی نعمتوں پر خوش ہوتے ہیں۔ الحمدللہ ایسا ہی پاکیزہ ماحول دعوت اسلامی کا ہمارے سامنے ہے۔ پابندی سے اجتماع میں آئیں گے، پابندی سے مدنی مذاکرے میں شرکت کریں گے، مدنی چینل دیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ حسد کے ساتھ ساتھ دیگر تمام ظاہری اور باطنی نہ صرف بیماریوں کے بارے میں آگاہی حاصل ہوگی بلکہ اس سے بچنے کا ذہن بھی بنے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ہر بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، ظاہر کی ہو، باطن کی ہو، اور بالخصوص حسد کی تباہ کاری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دن گزر گئے میرے، اب میں کیا کروں، بچ گئے لمحات کو کیسے جیا کروں، کیسے جیا کروں۔